الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ومن يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. محترم حضرات علماء کرام اور یہاں پر موجود سبھی حضرات، اس پروگرام کے آرگنائزر اور منتظم اور بہت خوبصورتی کے ساتھ اس کو ڈیزائن کرنے والے اور اس کو منعقد کرنے والے مولانا محمد یوسف صاحب دامت برکاتہ، شکریہ اور مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اس طرح خوبصورت اور بامقصد پروگرام آرگنائز کیا، اور جتنی دیر موجود رہا بچوں کے پروگرامز کو، ان کے پریزنٹیشن کو اور ان کی تقریروں کو، ان کے مکالمات کو سن کر یہ اندازہ ہوا کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ان بچوں پر زبردست محنت کی گئی ہے، اور وہ محنت کرنے والے اساتذہ کرام مولانا یوسف صاحب اور ان کی ٹیم، ان کے رفقا شکریہ کے مستحق ہیں۔ بچوں نے مکالمے میں ہی، پروگرام میں ہی یقیناً بڑی بامعنی اور بہت ہی بامقصد باتیں کہیں کہ اگر ان کو غور سے سنا جاتا اور ان کو غور سے دیکھا جاتا تو تقریر کی ضرورت نہیں تھی۔ جس طریقے سے بچوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں توحید پر، نماز جنازہ پر، کھانے کے آداب پر، کھانے کے سنتوں پر اور طریقے سے پیش کیا ہے، ہم کوشش کریں کہ جو انہوں نے سنایا ہے کم از کم ان کے ماں باپ جو ان لوگوں نے سنا ہے اگر اپنے گھروں میں ان چیزوں کو نافذ کر لیں اور ان پر کوشش کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ پروگرام کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن بہت ہی محنت کی گئی ہے بچوں پر، اللہ تعالیٰ مدرسے کو، ادارے کو، ان دوگنی راشوں مستفید طلباء طالبات کو اللہ تعالیٰ علم اور عمل سے منور فرمائے، ان کے حضرات اساتذہ کو اور حضرت معلم صاحب کو، سب کو اللہ تعالیٰ اپنے شایان شان جزا عطا فرمائے۔ لیکن ایک معذرت کے ساتھ جو مجھے محسوس ہوا کہ ہم حضرات اور ہمارے دوست، ہمارے علماء کرام اسٹیج پر بیٹھے ہیں اور اس میں کچھ ایسی اسٹیج پر آ کر پریزنٹیشن کر رہی ہیں جن کو نہیں آنا چاہیے، کم از کم اگر ناجائز نہیں کہیں گے تو مناسب تو بالکل بھی نہیں ہے ان کا آنا۔ تو بہت ہی ہمدردانہ گزارش یہ ہے کہ آئندہ سے اگر پروگرام کیے جائیں تو اس کا خیال رکھا جائے گا تو زیادہ مناسب رہے گا، کیونکہ اگر ہم ہی لوگ کو سے اس طرح کی حرکتیں کا ارتکاب ہوگا تو مناسب بات یہ نہیں ہوگی۔ اور اسی طریقے سے پھول پوشی ہوئی خوشی کا مقام ہوتا ہے، یقیناً مولانا یوسف صاحب نے ان کے والدین کے گھروں پر دستار باندھ کر وہ مقام یاد دلا دیا جو حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہے کہ حافظ قرآن کے والدین کے سروں پر جو تاج ہو اس سے زیادہ روشن اور تابناک اور منور ہو۔ تو لیکن جو خوشی ہوئی وہ مناسب نہیں ہوئی، اس کی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو اگر ان سب بنیادی باتوں کا خیال رکھا جائے گا، لیکن بچوں نے جس طریقے سے پریزنٹیشن کیا واقعاً قابل تعریف ہیں، وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ جن بچوں نے حفظ قرآن کریم مکمل کیا وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔
دیور بہت بہترین طریقے سے پرفارمنس کی ہم لوگوں نے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن بابرکت اور عظیم الشان شخصیت کی امت میں ہم تمام حضرات کو مبعوث فرمایا ہے، ان کا پہلا مشن تعلیم کی اہمیت اور تعلیم کا فروغ تھا، اویئرنیس آف ایجوکیشن، تعلیم کو بڑھاوا دینے کا تھا۔ اور یاد آئی ہے خاص بات یہ کہ آج کی جو رات ہے، آج کی رات سے ذوالحجہ کی تاریخ شروع ہو رہی ہے، یعنی آج اس وقت ذوالحجہ کی پہلی تاریخ ہے، اور ماہ ذوالحجہ یعنی جو مہینہ شروع ہو چکا ہے، یہ مہینہ اسلامک کیلنڈر کا، اسلامک تقویم کا اہم ترین مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ اشہر حرم، جن مہینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت اور فوقیت عطا فرمائی ہے، جو مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں بابرکت ہیں، محترم ہیں، معزز ہیں، لائق احترام ہیں، ان مہینوں میں سے ایک مہینہ وہ ہے جو شروع ہو چکا ہے مغرب بعد سے۔ اسلامک کیلنڈر میں تاریخ مغرب کے بعد سے یعنی غروب آفتاب سے شروع ہو جاتی ہے، اور اس مہینے کی فضیلت وہ حدیث پاک کافی ہے اس کے بیان کرنے کے لیے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما من عمل احب الى اللہ تعالی هذه الايام العشر، اللہ تبارک و تعالی میں کوئی بھی عمل کر لیا جائے وہ ان 10 دنوں سے زیادہ اور مقرب اور مقبول نہیں ہو سکتا ہے۔ کون سے 10 ایام کو ہم نے اسٹارٹ کر دیا ہے، شروع ہو آج کی مغرب بعد سے، اور قربانی کے صحابہ کرام سوال کرتے ہیں، اور یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ یہ 10 دن اللہ تبارک و اہمیت کے حامل ہے کہ عمل ان دنوں کے علاوہ کر لیا جائے تو اس کی اہمیت کا مقابلہ، اگر کوئی شخص ان 10 دنوں کے علاوہ اللہ میں جا کر جہاد کرتا ہے تو کیا وہ بھی مقابلہ نہیں کر سکتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اصح الکتب بعد شریف کی روایت ہے، فرماتے ہیں غور کیجئے، ذرا سنیے غور سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر کوئی شخص اللہ جان پر کھیل کر، اپنے مال پر کھیل کر جاتا ہے، اپنی جان غیر میدان کارزار میں کود پڑتا ہے، اور اس کے بعد وہ ان 10 اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو اس کا مقابلہ نہیں ہے۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، إِلَّا مَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِ مَعَ مَالِهِ وَنَفْسِهِ وَلَمْ يَرْجِعْ، کہ اگر راستے میں جاتا ہو اپنی جان کی پرواہ کی بغیر، اپنی اولاد کو چھوڑ کر، گھر بار کو چھوڑ کر، اپنی جاتا ہو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، اور وہ وہیں ہو، اپنی جان کو قربان کر دیتا ہو، نہ اس کی جان اس کے ہاتھ میں، تو وہ شخص کو مقابلہ کر سکتا ہے گئی عبادتوں کا۔ اب آپ اندازہ کیجئے ہم ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قدر کرنے کی، اور ان دنوں کو طاعات میں، اللہ کے عبادات میں صرف کرنے کی توفیق۔ دوسری بات مجھے کہنی ہے، اسلام تاریخ میں اور مطہرہ میں بلکہ مطلق تعلیم،
کی جو اہمیت بیان کی گئی ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے قریب بخاری شریف کی روایت ہے، بالکل شروع کی حدیث ہے، تیسری چوتھی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بدل جاتی ہے، نبوت زمانہ قریب آتا ہے اور خلافت نبوت سے سرفراز قریب آتا ہے، آپ علیہ السلام کی طبیعت میں چینج اور رسول اللہ بخاری شریف کے الفاظ مکان حبب الیہ الخلاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پسند ہو جاتی ہے، آپ علیہ السلام لوگوں کے درمیان میں رہنا پسند نہیں کرتے، اچھا نہیں کرتا ہے اور غار میں چلے جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام زاد و توشہ لے کر جو اس وقت کی ضرورت کے سامان ہوتے تھے، معمولی سا پانی، کچھ ستو، کچھ آٹا لے کر چلے جاتے تھے اور دن بھر پہاڑ کے غار میں ایک چھوٹے سے حصے میں بیٹھ کر اللہ کے راستے میں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد جو وقت قریب آتا ہے اور حضرت جبریل امین تشریف لاتے ہیں، اور کس لیے آتے ہیں؟ حضرت جبریل امین تشریف لاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں جاء جبریل فغطنی حتی بلغ منی الجوع، آتے ہیں حضرت جبریل امین علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کو معانقہ فرماتے ہیں اور دبوچ لیتے ہیں، اور اتنا تیز دبوچتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے وہ سینے میں تکلیف سی محسوس ہونے لگتی ہے اور فرماتے ہیں اقرا، پہلا لفظ جو حضرت جبریل امین آپ علیہ السلام سے فرما رہے ہیں اللہ کے حکم سے، وہ پہلا لفظ ہے اقرا، پڑھیے، ایجوکیشن کا، تعلیم کا ہے۔ اس کے بعد حضرت رسول اکرم فرماتے ما انا بقاری، میں نے تو پڑھا نہیں کسی سے، میں تو پڑھا ہوا ہوں نہیں، میں نے کسی سے سیکھا نہیں ہے، میں نے تو کسی کے سامنے جس طرح ان بچوں نے مولانا یوسف صاحب سے پڑھا ہے، میں نے تو کسی سے نہیں پڑھا ہے، میں کیسے پڑھوں گا؟ پھر فغطنی حتی بلغ منی الجوع، 3 دفعہ حضرت رسول اکرم فرماتے ہیں، اس کے بعد چوتھی دفعہ میں حضرت جبریل امین کہتے ہیں اقرأ باسم ربک الذی خلق، کے رسول ہوتا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ جس پر سب سے پہلی وحی پڑھنے کی آتی ہو، اقرا کہا جا رہا ہو، پڑھنے کی تعلیم دی جا رہی ہو، پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، پڑھانے کا حکم دیا جا رہا ہے، اگر اس معاشرے یا اس قوم کے بچے جاہل ہوں گے تو کیا خیر کی امید لگائی جا سکتی ہے؟ آپ دیکھیے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام انسانیت کو جو تمام چیزوں پر فضیلت عطا کی گئی ہے، کس بنیاد پر؟ بنیاد پر فضیلت، جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ کیا، فرشتوں نے اعتراض کر دیا، ہم تو اس طرح ہیں، اس طرح اتنی عبادت